سکتا. اس ملک کی عدالتیں ایک قیدی سے ملاقات نہیں کرا سکتی. ایک قیدی کے اہل خانہ اس سے ملاقات قیدی سے ملاقات نہیں کر سکتے. اب ایک قیدی کا اتنا خوف کیوں ہے, یہ بات جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. اچھا وہ قید بھی انہی کی قید میں نا, کسی اور کی قید میں بھی نہیں ہے. جو ان کی اپنی قید میں اسی سے ڈرے ہوئے, اسی سے سہمے ہوئے, اسی سے جو ہے وہ خوف زدہ ہے. پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ اتنا طاقتور قیدی شاید کبھی نہ آیا ہوگا. تو جہاں عمران خان کو مختلف اعزاز ملے ان کی سیاست میں, اور خاص طور پہ جو تحریک عدم اعتماد آئی, اس کے بعد جو پاکستان کی سیاست نے جو ایک نیا رنگ لیا, جو پاکستان کی سیاست میں جو ایک نئی تبدیلی آئی, اس میں زیادہ تر جو پولیٹیکل بینیفٹ تھے یا پولیٹیکل جو اعزازات تھے وہ سارے کے سارے تمغے عمران خان کے ہی حصے میں آئے. آج ہو سکتا ہے کہ وہ ریکارڈ میں یا قانون کی کتاب میں نہ ہو, سرکار کی دستاویزات میں نہ ہو, لیکن تاریخ میں تو برحال لکھ دیے گئے. تو یہ جو سیاسی قیدی کا جو ہے نا, اتنا طاقتور سیاسی قیدی کا اور یہ اعزاز بھی جو ہے وہ عمران خان کے حصے میں آیا. آپ عمران خان کو نہیں بلا کے آپ عمران خان کو مزید طاقتور بنا رہے ہیں. آپ سیاست, عمران خان ایک سیاستدان ہے اور ایک ایسی سیاسی جماعت کے سربراہ ہے کہ جس کے کریڈٹ پہ کوئی بہت بڑے کارنامے نہیں ہے. ان کا سیاسی طور پہ مقابلہ کر کے بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ شکست دی جا سکتی ہے. لیکن جب آپ سیاست کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر سیاسی حربے استعمال کرتے ہیں تو اس سے سیاست کو فائدہ پہنچتا ہے, اس سے سیاستدان کو فائدہ پہنچتا ہے. آپ کے یہ پالیسیاں عمران خان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں, نقصان نہیں پہنچا رہی. مطلب عمران خان کا کوئی بدترین بھی مخالف ہوگا تو وہ یہ بات نہیں کرے گا کہ یار یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ یہ نہیں کہہ سکتا. اس کے بعد اس بات کے لیے شاید کوئی جواز نہ ہو, آئے بائیں شاید یوں نہیں ہو جاتا, ویسے کر لے, سب باتیں ہو جائیں گی. ملاقات کی مخالفت تو کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ ایسے کام کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان کا جو آج جو ایک سیاسی اسٹرکچر, ڈھانچہ, قد اتنا جو بلند ہوا ہے, اس میں عمران خان کی اپنی خوبیوں سے زیادہ آپ کی اپنی کمزوریاں ہیں. عمران خان کی اتنی صلاحیت بھی شاید نہ ہو کہ وہ اپنا اتنا بڑا سیاسی قد بنا لیتے. یہ تو آپ نے بنا کے دیا ہے. عمران کا جو بت ہے وہ کسی اور کا تراشا ہوا نہیں, ان کے اپنے دشمنوں کا تراشا ہوا ہے. آپ کی اپنی محنت ہے جو, اور آپ دن بھر کیے چلے جائیں, دن بھر 24 گھنٹے صبح و شام, دن رات, طویل عرصے سے یہی کام کر رہے ہیں کہ اس قد کو, سیاسی قد کو مزید کس طرح جو ہے وہ ناقابل تسخیر بنانا ہے. جو کام تحریک انصاف کے کرنے کے تھے, جو کام عمران خان کے کرنے کے تھے, ان میں تو اتنی اہلیت ہی نہیں ہے. کیا تحریک انصاف کے پاس کون سی ٹیم ہے عمران جو باہر ان کے لیے آواز اٹھا لے؟ 100% لوگ کمپرومائز ہیں, یا خوفزدہ ہیں, یا ڈرے میں. اکثریت تو جو عمران خان کی جو کیبنٹ تھی وہ اکثریت تو خوفزدہ ہو کے بھاگ گئی ہے, عمران خان کو چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں. کون ہے عمران خان کے ساتھ؟ جو عمران خان کی آپ ہیں, جو عمران خان کے مخالفین ہیں, جو آپ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. آپ اپنے رویے کا پہ خود درست کریں, عمران خان کا سیاسی طور پہ مقابلہ کریں تو عمران خان کو سیاسی طور پہ ہرانا اتنا مشکل نہ ہوتا جس طرح آپ نے اس کو غیر سیاسی طور پہ اس کا مقابلہ کر کے اس کو اتنا آپ نے طاقتور بنا دیا. صحیح. نوید صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, کیوں اتنا بڑا چیلنج بن چکا ہے یہ ملاقاتیں پی ٹی آئی کے لیے؟ کیوں ملاقات نہیں ہو پا رہی؟ ہم آئے روز دیکھتے ہیں اسی طرح بانی پی ٹی آئی کی بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی, پی ٹی آئی رہنما کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی. اچھا دعا ایمن, دیکھیں ناقابل فہم ہے, سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کیا اپنی انا میں اتنے زیادہ جو ہے وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ ملک کو داؤ پہ لگا دیا. دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے نا ملک کی, بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جی اکنامک سٹیبلٹی آ گئی ہے, سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ سٹیبل نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ سٹیبلٹی جو ہے یہ جب تک ہم گروتھ کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ سٹیبلٹی جو ہوتی ہے یہ بہت تھوڑے عرصے کی جو ہے وہ ایک انڈیکیٹر آگے پیچھے ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں. ابھی بھی آپ دیکھ لینا کہ آپ کا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ کہاں پہ ہے, آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہاں پہ ہے, آپ کا اوور آل جو آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں, آپ کی امپورٹس کہاں پہ ہیں. اب ایسی سچویشن میں آپ کو جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے, سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے
آپ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم نہیں کر رہے. اچھا مزے کی بات یہ کہا جاتا ہے کہ جی دوسری طرف سے وکٹم بلیمنگ اس قوم کا میرے خیال میں منحاص القوم یہ ہمارا وتیرہ بن گیا ہے کہ وکٹم بلیمنگ کریں, کہ جو وکٹم ہے اسی کو مورد الزام ٹھہرائیں, کہ جی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا جائے. کہاں جائیں؟ یعنی آپ نے اس ملک میں کانسٹیٹیوشن نہیں رہا, اس ملک میں پارلیمان نہیں رہی, اس ملک میں جمہوریت نہیں رہی, اس ملک میں جمہوری ادارے نہیں رہے, اس ملک میں جمہوری پارٹیاں نہیں رہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں جو کل ہوا اڈیالہ جیل کے سامنے, اگر ملک کی عدالت کہتی ہے کہ جی کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا, یعنی چیف منسٹر اس نے لگایا, اس چیف منسٹر کو عدالت کے فیصلوں کے باوجود نہیں ملنے دیا جا رہا. کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ کیا آپ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں چاہتے؟ اس کا تو یہی وہ سامنے جو ہے وہ بات یہی آتی ہے کہ جی آپ خود نہیں چاہتے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. اگر آپ کا جو مطمع نظر ہے وہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانا ہے, اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. دیکھیں ہم ایف ڈی آئی کی بات کرتے ہیں کہ جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, وہ کب آئے گی؟ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ایک آزاد عدلیہ نہ ہو, جہاں پہ جمہوریت نہ ہو, جہاں پہ جمہوری ادارے نہ ہو, جہاں پہ رول آف لا نہ ہو, اس ملک میں کبھی بھی جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی, آپ جو کچھ بھی کر لیں. اور جس طرح سے جو ایک نقشہ جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے, جو باہر دنیا کو, یعنی یہ جو ویژولز ہے کل ساری دنیا نے, چلیں چینلز پہ تو نہیں دکھایا گیا لیکن سوشل میڈیا کے تھرو تو ساری دنیا نے دیکھ لیا نا کہ ہم نے کیا کیا خواتین کی, نہتی خواتین کے ساتھ ہم نے کیا کیا. کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو ہے نا وہ سیاسی بالغی کا مظاہرہ کریں. کیا کریں جب عدالت نہیں ہے, جب کوئی بھی نہیں مان رہا؟ اور یہ پولیٹیکل پارٹیز, خان صاحب نے جو بات کی کہ مریم نواز صاحبہ نے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کیا اپنے آپ کو بری و ذمہ ٹھہرائیں گی اس سے جو کچھ ہو رہا ہے؟ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ اتنا ہی ظلم کرنا چاہیے کہ جتنا کل کو آپ سہ سکیں. یہ what goes round comes round. آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں شاید اس سے زیادہ آپ کو کل بھگتنا پڑے, اور پھر ایسا نہ ہو کہ کل آپ کے لیے آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہ ہو. یہ جمہوریت کے دعوے دار, یہ پیپلز پارٹی, یہ نون لیگ, یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کھل کے آئیں, بولیں کہ بھائی اگر یہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر ہو رہا ہے, اڈیالہ جیل راولپنڈی پنجاب میں ہے, تو کیا اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو سامنے آ کے نہیں کہہ دینا چاہیے کہ جی ہم نہیں ہیں؟ کون ہے؟ پھر سامنے آ جائے گا نا کہ کون ہے. تو میرے خیال میں اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ صرف بیان بازی تک اپنے آپ کو رکھیں کہ جی ہم نہیں ہیں, ہم سیاسی انتقام, یہ انتقام نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو بیان بازی تو ہم نے ہمیشہ سے دیکھی کہ ہمیشہ سے جو پارٹی جیل میں ہوتی ہے دوسری ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرح سے بری و ذمہ نہیں کر سکتے. بالکل الزام سب ان کے لیے بھی ہم آواز اٹھائیں گے, آپ ٹینشن نہ لیں. صحیح. الیاس صاحب آپ کیا کہتے ہیں, آخر یہ معاملہ کب حل ہوگا, کب پولیٹیکل سٹیبلٹی پائے گی؟ کیونکہ نوید صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوشش ہی نہیں کی جا رہی کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکے. دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو بات کی جا رہی ہے وہ تو یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, ایک علیحدہ ضد ہے کہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. کیوں کرنے دی جا رہی؟ ان کا رائٹ ہے, بیسک رائٹ ہے, تو اس کے لیے کرنا چاہیے ان کو ملاقات. پہلے بھی پابندیاں لگائی جاتی لیکن اب تو حد پار کر دی گئی کہ اب اس طرح تشدد کرنا. ان کی عمر کا خیال کرنا چاہیے. ہاں سب ان کی پی ٹی آئی, بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی, ان کی عمریں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ دھکا پیل کی جاتی ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے, بڑی زیادتی والی بات ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ اس طرح اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ پھر دیکھ لیں گورنمنٹ آنی جانی والی چیز ہے. اگر کل یہ آتے ہیں تو کل ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو دیکھ لیں ان کے ساتھ بھی جو ہوا تھا تو ان کو باعزت طریقے سے باہر بھیج دیا گیا تھا. آپ دیکھ لیں جب ان کے جب ہوا اس طرح ایشو ہوا تو اس طرح میڈیکل گراؤنڈ پر باہر بھیج دیا گیا. لیکن اس طرح کی سچویشنز نہیں ہوتی تھی جو اس طرح. ملاقات کرنے دی جائے, آرام سے جائے, جن کے نام آتے ہیں اسے ایک طریقہ کار کے مطابق, یہ نہ کیا جائے. ہاں جہاں تک یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری, یہ پنجاب گورنمنٹ کی ساری ذمہ داری آگے کہ ان کا یہ رکھنا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, یہ ساری ملاقاتوں کا سلسلہ, یہ اس میں کچھ افسران بھی ہیں نا جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو جاتے ہیں, تو وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ کے لیے بھی زیادہ مسائل پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے اس طریقہ کار کو چلنے دیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. پہلے تو اول بات, سب سے بڑی بات ہے کہ اس طرح کے پولیٹیکل جو کیسز ہیں
وہی نہیں اس ملک میں بننے چاہیے، بجائے کہ ملک کو سیدھے طریقے سے چلانا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو کچھ ایشوز ہیں ان کو حل کرنا چاہیے کورٹ کے ذریعے، جیسے بھی مسئلہ ہے۔ اب تو مسئلے آسانی سے حل ہو جائیں گے، الزام عائد کرنا ہے، ثابت کرنا ہے، اور پھر ٹھیک ہے سزا دیں اور اس طرح مسئلے۔ لیکن ملاقات کرنے کے لیے اس طرح کی بات چیت کرنا ہے، اس طرح دیکھیں اس طرح گورنمنٹ کے لیے نفرت کا باعث بنے گا جو ساری چیزیں ہیں کہ ایک چیز ہے چاہے نہ دکھائیں جو بھی ایسا چیزیں، لیکن دیکھیں ایک ملک بھر میں ایک یہ ہے، باہر کے ملک سے لوگ پھر اس طرح عجیب اشتعال آتا ہے لوگوں پہ، تو اس کو چیزوں کو پروسیس کرنے کے لیے ایک سٹریم لائن ایک طریقہ کار ہونا چاہیے ان کے، تاکہ ملاقات ہے ان کے گھر والوں کو تو ملنے دیا جائے، باہر کے لوگوں کا ٹھیک ہے پابندی لگائیں جیسے مرضی کریں، لیکن یہ طریقہ کار ان کو چینج کرنا پڑے گا، اور بلکہ اس کی جو ہے کہ گورنمنٹ کو اس کو اپنی وضاحت دے دینی چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہے کہ کس وجہ سے یہ سارا ہوا۔ عامر صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا یہ کہ شاہد خٹک کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کو بلوچستان منتقل کرنا چاہتی ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی خبریں ہیں؟ دیکھیں الزام لگانے میں تو پی ٹی آئی ماسٹر ہے، بلوچستان میں تو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بھیج سکتی، وہ تو پھر انٹر پروونشل کوارڈینیشن کے بعد ہی ہوگا نا، اور اس میں وفاق کو ساتھ آنا پڑے گا۔ اب ہم سب نے پنجاب گورنمنٹ کو مشق ستم بنایا ہے، میں نے تو نام لیا ہے، نہیں لیتے نام تو نہ لیں، جب فیصلہ ہوگا ریاست کی طرف سے کہ کیس کو کہاں شفٹ کرنا ہے، سیکیورٹی کی بات ہوگی، یہ تو 2 سال سے لوگ اڑا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں وہاں بھیج دیں گے، بلوچستان کے کس جیل میں مچ میں بھیج دیں گے، فلانے میں بھیج دیں گے، تو شاہد خٹک صاحب تو روزانہ کی بنیاد پہ ٹی وی پہ چیزیں لے کے آ جاتے ہیں، تو وہ تو ہر دور میں ہوا ہے، ہر خواتین کے ساتھ جتنی سیاسی خواتین ہیں یہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھیں گے، چونکہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی اسی اڑن کھٹولے کی خواہش ہے جس پہ وہ بیٹھ کے پرائم منسٹر بنے تھے، ابھی بھی وہ یہ تو نہیں کہہ رہے، وہ تو کہتے نہیں ان کو چور ڈاکو کہوں گا اور مجھے اپنا لو، تو وہ جب تک اپناتے نہیں ہیں تب تک یہ سنتے رہیں گے، ہم اور آپ بحث کرتے رہیں گے، ہم بڑے اخلاقی طور پہ قانونی طور پہ جمہوری بن جاتے ہیں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور اصل لوگوں کا نام لیتے ہوئے ہماری زبان بھی چپ ہو جاتی ہے، دائیں بائیں کے نام لیتے ہیں، کیوں بھائی سیدھی بات کرو، جن سے لڑائی لڑ رہے ہیں اگلے نہیں پہ ملنے دے رہے نا آپ کو، آپ مل لیں، شاہد خٹک صاحب کہہ رہے ہیں نا میں نے تو نہیں نا بھیجنا ان کو کہیں پہ بلوچستان میں، نہ ایاز صاحب نے بھیجنا، نہ نوید صاحب نے بھیجنا، نہ فیصل نے بھیجنا، نہ الیاس نے، لیکن یہ فیصلہ جب ہوگا تو وہ کیس آئے گا نا ٹرائل میں، کہیں نہ کہیں آئے گا کہ جی کیا سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی کی بریچ پہ ان کی بہنوں کو کل اچھا نہیں کیا نا، غلط کیا گھسیٹ کے جب گاڑیوں میں ڈال کے لے گئے، کون بندہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک کام ہوا، نہیں ہوا ٹھیک۔ اب عامر صاحب وہ آپ نے تو نام لے دیا، آپ چونکہ بہادر زیادہ ہیں، یہ مریم نواز صاحبہ کو اناؤنس کر دینا چاہیے کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اس ملاقات پہ، بے شک آپ نے کر دیا نا اختیار، آپ کا نام وہاں میسج چلا جائے گا، نہیں ان کو اناؤنس کر دینا چاہیے کہ یہ ریاست جانے اور یہ ملاقاتیں جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ آپ کا پیغام ہے نا، آپ پہنچائیں، میں دے دیا نا، آپ مریم صاحبہ سے کہہ دیں وہ اناؤنس کر دیں، نہیں تاکہ ہم بھی نام لینا شروع کر دیں۔ میں تو نہیں کہتا نا، میں ہم بھی نام لینا شروع کر دیں گے نا، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، پھر ہم کھلی بات کرتا ہوں، میں تو دائیں بائیں کی بات نہیں نہ کرتا سر، میں ڈائریکٹ نام لے کے بات کرتا ہوں، آپ کو فیکٹس پہ آنا چاہیے، ہمیں بھی آنا چاہیے۔ فیکٹ یہ ہے کہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو مریم نواز صاحبہ ہیں، جیل ان کے صوبے کے اندر ہے، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اس کی وہ ذمہ دار ہیں، اگر نہیں ہیں تو وہ اناؤنس کر دیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ صحیح، بالکل الزام کی آپ کا پیغام ہے چلا جانا چاہیے۔ صحیح، ایکسپرٹ کی رائے آپ نے جانا۔ آج کے اس پروگرام کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اسماگ کے بعد مانسون سیزن بھی عوام کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے، ہم سوال اس پر یہ اٹھا رہے ہیں کہ حکومت ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہی ہے اور اس میں ناکام کیوں ہو رہی ہے، مزید اس حوالے سے بات کریں گے اس بریک کے بعد۔